السلام علیکم ناظرین۔ موت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر انسان نے بہرحال اس کا مزہ چکھنا ہے۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے، آخرت کی بھرپور تیاری کرتا ہے، وہ کامیاب اور کامران ہے۔ لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہر وقت موت کو یاد رکھنے سے دنیا سے بے رغبتی ختم ہوتی ہے۔ مال کا جمع کرنا، دوسروں پر ظلم و ستم، دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنا، ان سب کاموں سے انسان پرہیز کرتا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس در فانی کے بعد ہی اصل زندگی کا آغاز ہوگا، جہاں ہر شخص کو اپنا اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میت کے قبر میں حالات و واقعات اور روحیں عالم ارواح میں کیسے رہتی ہیں، قبر کی زندگی، قیامت کے حالات اور اس کے متعلق دیگر سوالات ہر ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ موت در حقیقت آنکھیں بند کرنے کا نام نہیں بلکہ آنکھیں کھلنے کا نام ہے۔ جب موت کے بعد انسان کی آنکھیں کھلے گی تو اگلی زندگی کیسی ہوگی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، میت کتنے وقت کے بعد اپنا رنگ تبدیل کرنا شروع کرتی ہے اور ایسا کن وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، قبر کی زندگی کیسی ہوگی، قیامت کا دن کیسا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ حالات جہنم کے بھی بیان کریں گے۔ پیارے ناظرین، ہمارے چینل ادب زونز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ مسلمان سمیت تمام آسمانی مذہب کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح وہ ہمیں مرنے کے بعد بھی دوبارہ پیدا کرے گا اور ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کی روح کو پیدا کر کے ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروا لیا تھا۔ سورہ اعراف میں ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے، نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہو۔ وہ سب عالم ارواح میں یعنی روحوں کی دنیا میں قیام پذیر ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک کے مطابق عالم ارواح میں اکٹھے رہتے ہوئے جن ارواح میں آپس میں جان پہچان ہو گئی تھی، وہ اس زمین کی زندگی کے دوران بھی ایک دوسرے سے الفت اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے، اور اس کے برعکس جن ارواح کے درمیان وہاں ایک دوسرے سے شناسائی نہیں تھی، وہ یہاں آ کر بھی ایک دوسرے سے ناواقف رہتے تھے۔ سب انسان اپنی باری پر اس مقام پر آتے ہیں اور اپنی زمینی زندگی کی عمر پوری کرنے پر واپس عالم ارواح کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ عالم ارواح بنیادی طور پر دو حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک حصے میں وہ روحیں رہتی ہیں جو ابھی تک دنیا میں نہیں ہیں اور وہ جسم زندگی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرے حصے میں اپنی جسمانی زندگی گزار کر واپس جانے والی روحیں رہتی ہیں۔ اس کے مزید دو حصے ہیں، ایک میں مومنین کی ارواح رہتی ہیں اور دوسرے حصے میں کافر، مشرکین اور منافقین کی ارواح رہتی ہیں۔ انسان اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اس کے جسم میں روح موجود ہوتی ہے، اور جب موت کا فرشتہ انسان کی روح اس کے جسم سے نکال کر عالم ارواح میں واپس لے جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس کا جسم آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ جلد سے جلد میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ دیں اور اسے زمین میں دفن کر دیں۔ انسانی جسم میں پہلے سے موجود بیکٹیریا موت کے بعد جسم کو مکمل طور پر ادھیڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس انسان کے جسم کے خلیے دیگر مخلوقات اور نباتات کی خوراک بن جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، موت ایک اٹل حقیقت ہے اور ہر جاندار نے ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انسان نے فضا کی وسطیوں اور سمندر کی گہرائیوں کو تو مسخر کر لیا، لیکن آج تک موت کی حقیقت کو نہیں پا سکا۔ ایک سوال اکثر ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو اس کے جسم میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی اس کا دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور خون کا بہاؤ رک جاتا ہے۔ سارا خون جسم کے نیچے والے حصے میں جمع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد شخص کا چہرہ اور اوپر کا حصہ زردی مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ جسم کے اوپر والے حصے میں خون جاتا نہیں۔ آکسیجن کے باعث جسم کے اندر روح پذیر ہونے والے تمام عمل رک جاتے ہیں۔
آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور پٹھے سخت ہو جاتے ہیں۔ جسم کا درجہ حرارت کم ہو کر ماحول کے درجہ حرارت کے برابر ہو جاتا ہے۔ بالآخر ناک اور منہ اور دیگر سوراخوں سے بیکٹیریا خون کی نالیوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور جسم کے گلنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق فراہم کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہر روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہماری زندگی کے جتنے لمحے لکھ دیے گئے ہیں ان میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، گویا موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ ہزاروں سالوں سے لوگ اس زمینی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اور اپنی زندگی کی طے شدہ مدت پوری کرنے کے بعد واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کوئی 60 سال، کوئی 50 سال تک جیتا ہے تو کوئی 100 سال سے بھی زیادہ زندہ رہتا ہے۔ بالآخر سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر ان آزمائشوں کے لیے جواب دہ ہونا ہے۔ صرف ہمارے ساتھ نیکیاں اور بدیاں جائیں گی۔ اے مسلمان، یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہمارے ساتھ صرف امتحان کا نتیجہ ہی جائے گا، باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ ہاں، ہم 1000 سال زندہ رہ لیں پھر بھی ہم کو ایک دن مرنا ہوگا۔ ہمارا مال دولت ہمارے کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہم نفرتوں، کردوتوں، حسد، بغض سے باز کیوں نہیں آ جاتے؟ چند روزہ زندگی ہے، پیار، محبت، اخلاق، احساس، خلوص اور ہمدردی کے ساتھ کیوں نہ گزاریں؟ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ موت سے قبل ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم رواح میں علیین کی خوبصورت زندگی میں رہنا شروع کر دیتی ہے۔ فرشتے ایک انسان کی روح کو عالم رواح کے مومنین کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ ان سے ایسے ملتی ہیں جیسے کوئی اپنا بچھڑا مل گیا ہو اور خوشی محسوس کرتی ہیں جیسے تمہیں کسی اپنے بچھڑے ہوئے شخص کی ملاقات سے بھی نہیں ہوتی۔ پھر بھی وہ وہاں کی دنیا کے حالات پوچھتی ہے کہ ہمارے بعد فلاں کا کیا ہوا اور فلاں نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا۔ ان میں سے کچھ کہتی ہیں کہ ابھی اسے آرام کرنے دو، اس لیے کہ یہ دنیا کے غموں میں تھا۔ جب کہ کافر و منافق کی موت اس کے گناہوں میں اضافے کا خاتمہ ہے، چنانچہ اس کے لیے بھی یہ بڑی نعمت ہے۔ کسی کی موت پر اسے بیچارہ کہتے ہوئے دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مرنے والے کا ذکر کرتے وقت عموماً اسے بیچارہ کہتے ہیں، حالانکہ مرنے والا اگر نیک ہو تو بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فانی دنیا کے مکر و فریب سے نجات پا چکا ہوتا ہے اور اپنے جانے پر عزیز کو بیچارہ خیال کرنا کہ ان پر ابھی زندگی کی آزمائشیں باقی ہیں۔ موت کو اپنے رشتہ داروں سے جدائی اور غم کے طور پر پیش کرنے کی بجائے اسے اپنے آباء و اجداد اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ سمجھیں۔ موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے۔ مومنوں کی موت اور در حقیقت ان کے لیے راحت ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، اے اللہ موت کو میرے لیے ہر قسم کی شرح سے راحت کا ذریعہ بنا دے۔ ناظرین، اگر ہم قبر کی سختی کی بات کریں تو اسلامی عقیدے کے مطابق قبر کی سختی اور عذاب اسی کو ہوگا جو منکر نکیر قبر کے فرشتوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالوں کے درست جواب نہیں دے پائے گا۔ منکر نکیر کی طرف سے قبر میں 3 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردے کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے، پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ تمہاری طرف بھیجے گئے یہ آدمی کون ہے؟ وہ کہتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وہ اسے کہتے ہیں کہ تیرے علم کی حقیقت کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی جس میں اس کا ذکر تھا، سو میں ان پر ایمان لایا اور ان کی کہی ہر بات کی تصدیق کی۔ اس لمحے آسمان سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو۔ تمام سوالوں کے جواب ملنے کے بعد فرشتے جواباً کہتے ہیں تو سو جا اس دلہن کی طرح جسے صرف وہی جگاتا ہے جو اس کے گھر والوں میں سے سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی خوابگاہ سے اٹھائے گا۔ لیکن اگر تیرا سوال کا جواب درست نہ دے سکا تو فرشتے بائیں طرف والی کھڑکی کھول دیں گے، اس میں سے اسے جہنم کے مناظر دکھائی دیں گے۔ درست جواب نہ دینے کی وجہ سے اب تمہارا مستقل ٹھکانہ جہنم ہے۔ جانے سے پہلے تو وہ فرشتے اس کی کھڑکی کو قیامت تک کے لیے کھول کر چلے جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں جلستا رہتا ہے۔ مرنے کے بعد جو کچھ پیش آئے گا اسے قرآن حکیم اور حدیث شریف میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انسان جب مرتا ہے اور اسے لے کر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسے قبر کے فتنے کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قبر کے تصور ہی سے اہل ایمان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام پانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ جب جنت اور دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات نہ پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ کی دعا مانگتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور لوگوں کو بھی تنقید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو کیونکہ عذاب قبر برحق ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ مومن کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کی نعمتیں اور شادابیاں بڑھ دی جاتی ہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ مومن جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کے صحیح جواب دیتا ہے تو آسمان سے ندا آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بستر لا کر بچھا دو اور اسے جنت کا لباس پہنا دو۔ اس کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، چنانچہ اس کے پاس جنت کی خوشبوئیں اور نعمتیں آتی رہتی ہیں، اور اس قبر کو حد نگاہ وسیع کر دیا جاتا ہے۔ اس کے برخلاف کافر منافق جو ان دونوں فرشتوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پاتے تو آسمان سے ایک ندا آتی ہے، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو۔ اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، چنانچہ اس سے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا اس کے پاس آتی رہتی ہے، اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں پیوست ہو جاتی ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے۔ آپ اپنے خچر پر سوار تھے کہ اچانک خچر بولنے لگا، ہمیں وہاں کچھ قبریں نظر آئیں، تم میں سے کون جانتا ہے؟ تو ہم میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جانتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، بتاؤ یہ کس حالات میں فوت ہوئے؟ اس نے کہا کہ شرک کی حالت میں ہی مر گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں آزمائے جا رہے ہیں، مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو
میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کے عذاب کو سنا دے جو میں سن رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ چوپائے ان کی آوازیں سنتے ہیں۔ یاد رکھیں جو بھی اس کا مستحق ہوگا اسے عذاب قبر چکھنا ہوگا، خواہ اسے قبر میں دفن کیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے یا دریا میں ڈال دیا جائے یا کسی درندے نے اسے کھا لیا ہو، کوئی بھی صورتحال ہو اسے یہ عذاب پہنچ کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں قبر کے عذاب سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت برا بن عزاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ آپ قبر کے کنارے بیٹھے رو رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں سے سامنے کی مٹی تر ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے میرے بھائیوں، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ لہٰذا ناظرین، قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس دن کی تیاری ایمان اور عمل کے سلیقے کے ذریعے ہی ہونی چاہیے۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے، اور جیسا اس کا عمل ہوگا اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کے گھر والے، اس کا عمل اور اس کا مال۔ پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہے۔ اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک پر یہ گھڑی آنے والی ہے، لہٰذا ہم سے کسی کو بھی اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ ایمان کے ساتھ ہمیشہ کثرت سے نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ کب ہم پر یہ گھڑی آ جائے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ ادب زونز کے دیکھنے والوں، قبر میں دفنائے جانے کے بعد اس سے اٹھ جانے کا مرحلہ پیش آئے گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ زندہ کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا۔ جھگڑالو بن بیٹھا اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا اور اپنی اصل پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا، ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نہیں، وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جو سب طرح کی پیدائش کو بخوبی جاننے والا ہے۔ قبر سے اٹھائے جانے کے بعد سارے لوگ میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے اور اللہ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سور پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیزی تیزی چلنے لگیں گے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں جمع کیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے دن لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر معقول حالت میں جمع کیے جائیں گے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مرد اور عورتیں سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، اس روز کا معاملہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب دنیا کا سارا نظام ہی درم برم ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ پھوٹ کے گر جائیں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں آنے والے تمام جنوانس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اسی حالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ ہر نفس کو صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر ہوگی۔ اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہیں دنیاوی زندگی کے اعمال کی جزائے سزا دی جائے گی۔ اس دن کو یوم القیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس دن کی مکمل تفصیل پیش کی گئی ہے۔
قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قرآن کریم میں تقریباً 70 جگہوں پر یوم القیامت کا لفظ کا ذکر ہوا ہے، اور عیسائی اور یہودیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ایک دن دنیا اور دنیا کی ساری نقل و حرکت ختم ہو جائے گی اور انسان کی دنیاوی اعمال کے مطابق اللہ کے حکم پر جنت یا جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ دیگر قومیں بھی کسی نہ کسی شکل میں قیامت کے دن کو تسلیم کرتی ہیں۔ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس پوری کائنات کے وجود کا کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اشرف المخلوقات کو اپنے کیے ہوئے اعمال کی جزائے سزا ضرور ملنی چاہیے۔ قیامت کب واقع ہوگی صرف اللہ ہی جانتا ہے، البتہ قیامت تک آنے والی تمام جنوانس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ شہادت اور درمیان والی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، بس سمجھیں کہ میں بھی قیامت کے ساتھ اسی طرح بھیجا گیا ہوں۔ صحیح مسلم یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قیامت کے درمیان کا وقت دنیا کے وجود سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحث تک گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں بہت کم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا ہمیں ہر وقت اس عظیم دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ قیامت واقع ہونے کی تاریخ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ہاں، جس شخص کی موت ہوگی اس کے لیے ایک طرح کی قیامت واقع ہو جائے گی، کیونکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ انسان کی جزائے سزا قیامت تک مرخ نہیں کی جائے گی، بلکہ موت کے بعد ہی دنیا میں کیے گئے اعمال کی جزائے سزا شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے۔ دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد میدان حشر کی طرف جاتے وقت لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے، ایک گروہ سواروں کا ہوگا، دوسرا گروہ پیدل چلنے والوں کا، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو الٹے پاؤں گھسیٹے جائیں گے۔ اس روایت میں ہے کہ تم قیامت کے دن اس حال میں آؤ گے کہ تمہارے منہ بند کر دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے تمہاری رات تمہارے بارے میں بیان دے گی، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا۔ لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوں گے، ان میں سے کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا ان کے گھٹنوں تک ہوگا، اور کسی کا ان کی کوکھ تک ہوگا، کسی کا پسینہ لگاتار بہتا جا رہا ہوگا۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کے منہ تک پسینہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں دے دے گا اور فرمائے گا، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے ظلم اور سرکشی کرنے والے، اور کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ اس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، ان کی کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوال سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس ٹک نہیں سکیں گے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں اس نے اسے کہاں گزارا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے اپنا مال کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اس کے علم کے بارے میں اس نے اس پر کہاں تک عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کافر قیامت کے دن بلائے جائیں گے، اس سے پوچھا جائے گا، اگر تجھے زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانا چاہو گے؟ وہ جواب دیں گے ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا، تو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، مگر تم گمراہوں میں تھے۔ اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میں نے تجھ کو اس سے کہیں زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا جب تو آدم کی پشت میں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، لیکن تو نہیں مانا،
شرک کرتا رہا۔ مختصر یہ ہے، حساب کتاب کے بعد لوگوں کے اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ یہ مرحلہ مجرموں کے لیے کتنا سخت ہوگا یہ قرآن پاک میں لکھ دیا گیا ہے اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ گناہ گار اسی تحریر سے خوف زدہ ہوں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب لوگ دو حصوں میں بٹ جائیں گے۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ یہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کو اپنا اعمال نامہ دکھاتے پھریں گے اور خوش ہوتے رہیں گے۔ اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں سے بھی گر جائے گا۔ وہ مارے افسوس کے کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کتاب کیا ہے۔ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرا مال بھی میرے کسی کام نہ آیا۔ یہ اعمال نامہ پا لینے کے بعد سارے لوگوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا۔ ادب زونز کے دیکھنے والوں، پل صراط کے بارے میں پھر کسی ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں گا۔ شکریہ۔